ادا ہاتھ دھو، ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہا۔ ادا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم بریسلٹ ادا کی کلائی میں پہنا چکا تھا۔ ادا نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ تم بچوں والی حرکتیں کب چھوڑو گی؟ یہ بات انتہائی غصے میں پوچھی گئی تھی۔ اب بھی سوری، ادا نے روتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ادا کے بازو پر کل دانش کے چھوڑے ہوئے نشان نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ ابراہیم کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ آئندہ میں تمہیں سلیولیس پہنے نہ دیکھوں، سمجھی؟ ادا اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ آنسو ایک کے بعد گر کر اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم دہاڑا تھا۔ اس کی تیز آواز سے ادا کا وجود کانپ گیا تھا۔ جی، اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں جہاں جانا ہوگا میرے ساتھ جاؤ گی۔ جی، وہ ابراہیم کی بات پوری ہوتے ہی جڑ سے بولی۔ جاؤ چینج۔ ابراہیم کے منہ سے چینج کا لفظ سن کر ہی ادا جلدی سے بیڈ سے لہنگا اٹھائے جانے لگی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ادا اسی پوزیشن میں اسٹیچو بن گئی تھی۔ حرکت میں تھی تو صرف آنسو جو لگاتار گر رہے تھے۔ آئندہ میری بات پوری سن کر اس پر عمل کرنا۔ جاؤ چینج کرو۔ ادا بآرام سے اپنی سانسیں روکے چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ روم کا دروازہ لاک کرتے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کو دبانے لگی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو بے دردی سے جویلری اتار کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ٹوٹتی ہوئی چوڑیاں ہاتھ کو زخمی کر رہی تھی۔ ادا کو آج ان زخموں کی کہاں فکر تھی؟ آج اس کے سارے اندیشے سچ ثابت ہو گئے تھے۔ وہ چاہے ہار گئی تھی لیکن اس کی سوچ آج جیت گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ادا بلیک کرتا پاجامہ پہنے باہر آئی تھی، جو آج ہی پاکیزہ نے خریدا تھا۔ ادا جو سوچ کر باہر آئی تھی اس کے برعکس ابراہیم صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں چینج کرنے بھیجا تھا۔ جی، ادا کہتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے ادا کو بازو سے دبوچ، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ تو آج سارے حساب پورے کرنے والا تھا۔ ابھی چھوڑیے۔ ابراہیم کہاں اسے دیکھ یا سن رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ادا کو کھینچ اس کی کمر کو اپنے حصار میں لیا۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے میرے نزدیک آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بات سنتے ہی ادا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ابھی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب ابراہیم کی بھی برداشت جواب دے رہی تھی۔ ادا کی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی نظر ادا کی آنکھوں پر پڑی۔ نیلی آنکھیں لال ہونے کے ساتھ سوج چکی تھی۔ ابراہیم اور تنگ کرنے کا ارادہ ملتوا کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ آئندہ کوشش کرنا میرے سامنے اپنے آنسو نہ بہانا، ورنہ رونے کا شوق ایک بار میں پورا کر دوں گا۔ وہ کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ خواب ہو؟ میری آنکھیں کھلے اور تحلیل ہو جائیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اب ساری رات یہیں کھڑی رہو گی؟ نہیں، وہ کہتے ہی صوفے کی طرف بڑھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ساری رات تمہیں باہوں میں بھر کر سمجھاتا رہوں؟ تم نہیں جانتی صوفے اور بیڈ میں کیا فرق ہے؟ صوفہ بیٹھنے جبکہ بیڈ سونے کے کام آتا ہے، آواز میں سختی بھرے سمجھانے والے انداز میں کہا گیا۔ مقابل خاموشی سے آ کر دوسرے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ یہاں آؤ، ابراہیم نے اپنا بازو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ادا اپنی آنکھیں ابراہیم کے کندھے پر گاڑے دیکھنے لگی۔ یہاں آ کر لیٹو۔ وہ آنسو حلق میں اتارے کندھے پر سر رکھے ابراہیم سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ادا کانپتا ہوا وجود بھی ابراہیم کو سکون دے رہا تھا۔ یہ سارا بیڈ چھوڑ کنارے پر لیٹنے کی سزا ہے۔ ابراہیم اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ ادا کو خود میں سمیٹے سو گیا تھا۔ صبح اذان کی آواز پر ابراہیم کی آنکھ کھلی تو ادا اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنے کندھے پر بہت ہیٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ادا کے ماتھے پر رکھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ابراہیم کو رات اپنا تنگ کرنا یاد آیا تو خود پر ہی غصہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن سے چائے اور بسکٹ لیے وہ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ ادا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے منہ کو تھپ تھپا ہوا جگانے لگا۔ ادا نے تھوڑی سی آنکھ کھول ابراہیم کی طرف دیکھا جو اس پر جھکا جگا رہا تھا۔ ادا کو اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوئی۔
اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو جلدی سے چائے پیو، پھر میڈیسن کھانی ہے۔ ادا اٹھو جان۔ جیسے تیسے ابراہیم نے ادا کو چائے پلا کر میڈیسن کھلائی۔ وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ ابراہیم اس پر بلیک ٹو ڈال کر خود کمرے میں نماز پڑھنے لگا۔ صبح کے 10 بجے پاکیزہ کی آنکھ کھلی تو ادا کا خیال آیا۔ وہ جھٹ سے فریش ہوئی اور جا کر ابراہیم کا دروازہ نوک کیا۔ ابراہیم جو صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا، پاکیزہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اٹھ گئی میری بہن؟ پاکیزہ کو دیکھتے ہی ابراہیم مسکرایا۔ جی۔ پاکیزہ کی نظر ادا پر پڑی، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ پاکیزہ جوتا اتار ادا کے پاس ہی سیٹ ہو گئی تھی۔ پاکیزہ چیک کرو، بخار کم ہوا ادا کا؟ کیا بخار ہو گیا ادا کو؟ پاکیزہ نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ادا کی پیشانی پر رکھا۔ پاکیزہ کا ہاتھ ادا کی پیشانی کو چھوتے ہی ادا اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اوہ سوری ادا، میں تمہارا بخار چیک کر رہی تھی۔ ادا شرمندہ سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ادھر دکھاؤ۔ نہیں اب تو بہتر ہے، پاکیزہ نے ادا کو چھوتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے اندر بھی سکون اترا سن کر۔ ادا کچھ بولو، میں تم سے ملنے آئی ہوں یار۔ ادا تو رات کے سحر سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ رات ابراہیم کی کہی گئی ایک ایک بات ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ادا کو لگا وہ رو دے گی، اس لیے اسے اٹھ فریش ہونا ہی بہتر لگا۔ پاکیزہ اسے ایسے دیکھ پریشان ہوئی۔ اس نے کھا جانے والی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے تو اسے چپ رہنے کے لیے نہیں کہا۔ بھائی آپ جو کہہ سکتے ہیں مجھے اندازہ ہے، پاکیزہ کہتے ہی ناراض سی کمرے سے چلی گئی۔ آج سب آف ہونے کی وجہ سے لیٹ اٹھے۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم اب ریسیپشن کا کیا سوچا ہے؟ خان صاحب نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان ابھی نہیں، آفس میں بہت ضروری کام چل رہا ہے، کچھ دن بند، ریلیکس ہو کر سوچیں گے۔ چلو جیسے تم سب کو ٹھیک لگے۔ ابراہیم بیٹا، دانش کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ خان محمد بار بار فون کر رہا ہے۔ رحیم صاحب نے بھی اپنی بات سامنے رکھی۔ نہیں پاپا، ابھی 2-3 دن اور وہی رہنے دے، پھر سوچیں گے، اور سزا بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتا ہوا چلا گیا۔ ادا چائے کا مگ لیے باہر دھوپ میں آ گئی۔ یا شاید وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کیا ہے وہ جو رات کو تھا غصے والا، اکڑو، بے حس، یا جو صبح تھا کیئر کرنے والا، پریشان سا، فکر کرنے والا؟ آج ادا ابراہیم کو سوچ رہی تھی، کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کو مان رہی تھی۔ میری جان یہاں کیا کر رہی ہو؟ پاکیزہ نے پیچھے سے آ کر ادا کو باہوں میں لیا۔ کچھ نہیں، دھوپ میں بیٹھنے کو دل کیا تو آ گئی، ادا نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ادا تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے تعریف کی۔ ادا اسکن کلر کا کرتا پاجامہ پہنے تھی۔ بس میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، ہاتھ دکھاؤ۔ پاکیزہ کی نظر ادا کی کلائی میں چمکتی ہوئی بریسلٹ پر پڑی۔ ادا نے بھی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ چوڑیاں لگی دھیان سے اتار دی نہ، پاکیزہ نے زخموں کو چھوتے ہوئے کہا۔ بریسلٹ بہت خوبصورت ہے، بھائی نے دی۔ بریسلٹ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ادا نے بھی نظر بھر دیکھی۔ ہاں اچھا بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ادا میں اب ناراض ہو جاؤں گی یار، موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ کیا ہوا ہے میرے موڈ کو؟ ادا نے اپنے منہ پر آتے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اوکے کچھ نہیں ہوا۔ پاکیزہ اٹھتے جانے لگی۔ ادا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دو پاکیزہ۔ پاکیزہ اس کا ہاتھ تھام دوبارہ کرسی پر بیٹھی۔ میری جان کس لیے ٹائم چاہیے؟ اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب بس پریشان ہونا چھوڑو، خوش رہو۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، مجھے کچھ ٹائم تو دو پاکیزہ، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ اوکے چھوڑو، بتاؤ کہیں چلے؟ باہر جہاں تم کہو۔ ادا کو فوراً ابراہیم کی بات یاد آئی۔ تمہیں جانا ہوگا، میرے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں میرا دل نہیں کر رہا۔ پھر چلیں گے، وہ کہتے کھڑی ہوئی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ چلو۔ دونوں ہال میں بیٹھ ٹی وی دیکھنے لگی، جب روبی تابش کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم آنٹی۔ دونوں کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماما کہاں ہے؟ کچن میں آنٹی، میں بلاتی ہوں، آپ بیٹھے، کہتے ہی پاکیزہ ماں کو بلانے چلی گئی۔ ادا بیٹا، تم تو ابراہیم کی بیوی ہو، اور بیویاں کیا نہیں منا لیتی، میں مانتی ہوں دانش نے بہت گندی حرکت کی ہے، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، تم بات کرو ابراہیم سے، دانش معافی مانگ لے گا تم سے، ابراہیم سے، سب سے۔
आंटी मैं कैसे? अस्सलाम वालेकुम। रूबी कैसी हो? वालेकुम सलाम। ज़किया कैसी हो सकती हूँ जिसका जवान बेटा जेल में सड़ रहा हो? वो माँ कैसी हो सकती है? अच्छा बैठो तो। नहीं, मैं इब्राहिम से बात करने आई हूँ। तुम इब्राहिम को बुलाओ, मैं उसके पैर पकड़ लूँगी, हाथ जोड़ूँगी। रूबी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, मैंने फ़ोन कर दिया है, रात तक घर पहुँच जाएगा। इब्राहिम ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। लेकिन ये लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इब्राहिम ने चेहरे पर सख्ती सुझाए कहा। बेटा मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। चलो छोड़ो सब कुछ, ये लो चाय पियो। ज़किया ने रूबी की तरफ चाय बढ़ाई। ताबिश इब्राहिम से बातें करता हुआ लॉन में चला गया। उनकी चाय वहीं पहुंचा दी गई। भाभी खाना खाकर जाइएगा अब, रहीला ने बहुत अपनाइए से कहा। नहीं रहीला, फिर सही आज नहीं। इंसान क्या क्या सोचता है। लेकिन रूबी ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ रूबी? ज़किया ने फिक्र से पूछा। सोचा था पाकीज़ा को अपनी बेटी बनाऊंगी, कितने दिनों से आना भी चाह रही थी, लेकिन दानिश ने जो किया अब इब्राहिम कहाँ मानेगा। ये क्या कह रही हैं भाभी? ज़किया ने हैरत से रूबी की तरफ देखा। पाकीज़ा अदा को लिए अपने कमरे में चली गई। सही कह रही हूँ भाभी, मेरी ख्वाहिश है पाकीज़ा का रिश्ता ताबिश के लिए मांगूं। अब इब्राहिम नहीं मानेगा। दर हकीकत तो रूबी ने अपना डर बयान किया, जबकि ये ख्वाहिश रूबी की कम ताबिश की ज़्यादा थी। ताबिश शुरू से ही पाकीज़ा से बहुत मोहब्बत करता था। उसे ये भी उम्मीद थी वक्त आने पर रिश्ता होने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। लेकिन अब दानिश की वजह से सब खत्म होता दिखाई दे रहा था। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? रहीला अपनी भाभी के पास बैठी समझाने लगी। हालात ठीक होने दें, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अदा सारा दिन अपने कमरे में नहीं गई थी। रात सब खाना खाकर रूम्स में जा चुके थे। अदा पाकीज़ा के साथ लॉन में वॉक करती बातों में मसरूफ़ थी। वैसे पाकीज़ा ताबिश भाई है तो अच्छे, दानी से बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ वाकई में अच्छे हैं, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्यों? गलत तो दानिश ने किया, ताबिश का क्या कसूर? चलो घर वाले जो फैसला करेंगे बेहतर ही करेंगे। पाकीज़ा ने बात ख़त्म करना चाहिए। क्यों तुम्हारी मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती? रखती है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं सबकी खुशी की वजह बनूंगी। मामा बाबा और भाई ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और अगर कोई नहीं की तो इसमें मेरे लिए ही बेहतरी थी। अब मैं चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला भी वो करे, जिनसे ज़्यादा मेरा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। अदा पाकीज़ा की बात सुनने के साथ साथ बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। रात 11 का टाइम हो चुका था। पाकीज़ा को नींद आने लगी थी। चलो यार मुझे नींद आ रही है, उसने जमाई लेते हुए अदा की तरफ देखा। चलो अदा को यकीन था इब्राहिम सो चुका होगा। वो भी पाकीज़ा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अदा की नज़र इब्राहिम पर पड़ी, जो लैपटॉप गोद में रखे बेड से टेक लगाए उंगलियों से अपने माथे को मसल रहा था। उसके चेहरे से ही थकावट झलक रही थी। चाचा चाय ला दूँ? अदा के पूछते उसने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या? चाय ला दूँ? उसने डरते डरते अपनी बात दोहराई। अगर मेरा साथ दोगी तो ले आओ। इब्राहिम ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। ओके मैं ले आती हूँ, उसने कहते ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ये शायद थोड़ी देर पहले पाकीज़ा की कही गई बातों का असर था। आज पहली बार अदा ने इन बातों पर गौर किया, ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनी और समझी थी। चाय बनाते हुए अदा रेहान के बारे में सोचने लगी। क्या वाकई मेरा इंतखाब गलत था? मेरे बुरे वक्त में कैसे वो पीछे हट गया था? मैंने उसकी वजह से सबका दिल दुखाया, लेकिन क्या मामा बाबा का फैसला सही है मेरे लिए? इब्राहिम तंग जहन का इंसान है। वो सारी ज़िंदगी मुझ पर एतबार नहीं करेगा, मुझे पाबंदियों में रखेगा। क्या ऐसे में वो अच्छा शौहर साबित होगा? उसने चाय कप में डालते हुए अपनी सोचों को बाय बोला और दोनों कप ट्रे में रखे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ट्रे टेबल पर रखते हुए उसने एक कप इब्राहिम की तरफ बढ़ाया। उसने कप थाम अदा को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो भी अपना कप थाम इब्राहिम के पास बैठी। कैसी तबीयत है? बेहतर है। दोबारा मेडिसिन ली थी? नहीं। इब्राहिम बेड से उठा, मेडिसिन लिए अदा की तरफ बढ़ा। ये लो, चाय से पहले खा लो। अदा ने मेडिसिन खाकर दोबारा चाय का कप थामा।
ابراہیم نے ادا کے چہرے کو چھوتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو یار۔ جی۔ ادا نے بس اتنا جواب دینا بہتر سمجھا۔ سارا دن روم میں کیوں نہیں آئی؟ اس نے سپ لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ادا کو دیکھا۔ ویسے ہی پہلے تو روم سے نکلتی نہیں تھی اور آج روم میں آئی ہی نہیں۔ مقابل خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ ادا خالی کپ ہاتھ میں پکڑے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اٹھ جاؤں یہاں سے؟ نہیں، ابھی ڈانٹے گا۔ یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ خود ہی کہہ دے جاؤ ادا، سو جاؤ۔ کیا ہوا؟ ادا کو کھوئے ہوئے دیکھ ابراہیم نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ابراہیم اٹھ ادا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے ادا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب حیرت کا راج تھا۔ میں نے سوچا تھا جو اذیت تم نے مجھے پہنچائی ہے میں اس کا ٹھیک سے حساب برابر کروں گا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تم بتاؤ، جیسے انسان نے 12 سال سے ایک ایک پل تمہیں سوچ کر گزارا ہو، کیا وہ اتنی اذیت کا حقدار تھا؟ ادا تو ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں نمی اتر آئی تھی۔ تم سوچتی ہو میری سوچ بہت چھوٹی ہے؟ ہاں، میری سوچ چھوٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں لوگوں کی نظر سے بچا کر رکھوں۔ تم سلیقے سے کپڑے پہنو، نہ کہ ایسے کپڑے پہنو کہ جسم کی نمائش کرتی پھرو۔ تم گھر سے باہر جاؤ تو ایک مضبوط سہارے کے ساتھ، تاکہ تمہیں کوئی مشکل نہ پڑ جائے۔ ابراہیم خاموش ہوا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسے نہیں سوچا، تو کیا یہ میری فکر میں مجھے ٹوکتا تھا؟ ادا کی سوچ کے پردے ہٹنے لگے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ادا، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں یہ اعتراف بار بار کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم خان تمہاری محبت کے آگے ایک کمزور مرد ہے۔ ابراہیم ادا کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ادا کی حالت ابراہیم سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی اس دن کے لیے سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جب سے ہوش سنبھالیا بابا نے ہر بات بولنے سے پہلے پوری کی تھی۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ مجھے پوچھے بغیر، بتائے بغیر کر لیں گے۔ میں بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی ابھی، میں جانتا ہوں ادا، لیکن اگر تم اس دن وہ حرکت نہیں کرتی تو میں ابھی رخصتی کا کبھی نہیں کہتا۔ تمہاری اس حرکت نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ تم سے دوری کا خیال بھی میرا سانس لینا مشکل کر دیتا ہے۔ میں ابراہیم خان کے ادا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ابراہیم کا یوں اعتراف محبت نہ جانے کیوں ادا کو اچھا لگ رہا تھا۔ ابراہیم کتنی ہی دیر ادا کی گود میں سر رکھے بیٹھا رہا۔ ادا بھی خاموش اپنے اندر کے خوف اور ڈر کو آنسو کی شکل میں بہا رہی تھی۔ ابراہیم اپنی آنکھیں صاف کرتا کھڑا ہوا۔ چلو سو جاؤ، صبح سے یونی بھی جانا شروع کرو۔ جی۔ ادا اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی لیٹ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب ادا کا خوشی سے چمکتا چہرہ نوٹ کر رہے تھے۔ ابراہیم کو بھی ادا بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ابراہیم ناشتہ ختم کرتے ہی ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہوا۔ آ جاؤ جلدی، جاتے ہوئے یونی چھوڑ دوں دونوں کو۔ جی بھائی۔ ادا بنا کچھ کہی فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی، لیکن وہ پیچھے مڑ مسلسل پاکیزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ آج کتنے دنوں بعد ابراہیم کو وہ پرانی ادا لگ رہی تھی۔ پاکیزہ نے بھی ادا کو خوش دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب فری ہو جاؤ مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ان کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ ابراہیم نے کہا۔ جی بھائی، کر دیں گے، بائے بائے۔ ادا نے بھی ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ ابراہیم بھی مسکراتا ہوا بائے بول کر روانہ ہوا۔ دانش گھر آ گیا تھا، لیکن غصہ پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ زین صاحب نے آتے خوب سنائی اور ابراہیم سے معافی مانگنے کا بھی کہا۔ اب وہ یہی سوچ پر اٹکا تھا کہ کیسے بدلہ لیا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ روبی اب دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آج شام ہی وہ رشتے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ایسے میں دونوں گھروں میں کھڑی ہونے والی دیوار بھی گر جائے گی۔ ابراہیم آج خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ ادا کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا۔ وہ آفس پہنچ کر بھی ادا کو سوچ مسکرا رہا تھا اور وہ سبھی سے ان کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ 4 بجے ابراہیم کو پاکیزہ کا میسج موصول ہوا۔ بھائی، ہم 5 منٹ میں فری ہو جائیں گے، آپ آ جاؤ۔ میسج دیکھتے ہی ابراہیم گاڑی کی چابی پکڑے آفس سے باہر آیا۔ 30 منٹ کی ڈرائیو کر وہ یونی کے باہر کھڑا تھا۔ ادا اور پاکیزہ جو پہلے اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ کیسا گزرا دن دونوں کا؟ ابراہیم نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا،
دونوں ہم آواز بول کر ہنسی۔ ابراہیم بھی مسکرا دیا۔ ادا نے ترچھی نظروں سے ابراہیم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں بھائی، بہت تھکے، بس گھر چلیں۔ ادا تم بتا دو اگر کچھ کھانا ہے۔ نہیں، ہم نے ابھی سموسے کھائے تھے، اب گھر جا کر کھانا ہی کھا لیتے، باہر کی چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جی۔ ادا کو آج ابراہیم کا کہنا برا نہیں لگا تھا، شاید وہ سمجھ گئی تھی یہ کیئر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکیزہ کا ادا کا پتلا پتلا رنگ دیکھ بہت پیار آیا۔ ابراہیم ان کو گھر کے باہر چھوڑ واپس آفس چلا گیا۔ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بہت اہتمام ہو رہا تھا۔ ادا اور پاکیزہ ہال میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن مختلف کھانوں کی آتی خوشبو ان کو بھوک کا احساس کروا رہی تھی۔ حماد اور علیزے ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ راحیلہ ان چاروں کے لیے چپس بنا کر لائی تھی۔ چچی چپس کیوں؟ اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، پاکیزہ نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج بھابھی کھانے پر آ رہی ہیں، اس لیے کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو چپس دی ہے، کھاؤ اور اپنے کاموں میں لگے رہو۔ راحیلہ مسکراتی ہوئی واپس کچن میں چلے گئی۔ ادا اور پاکیزہ چپس کھاتے ایک دوسرے کو دیکھ ایک ہی پوائنٹ کو سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر میں راحیلہ دوبارہ ہال میں آئی۔ حماد اور علیزہ کے سامنے لوڈو اٹھاتی ہوئی بولی، چلو تم سب کمرے میں چلے جاؤ، وہی کھانا مل جائے گا، اٹھو، شاباش۔ پاکیزہ، ادا، حماد، علیزے سب سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ نیچے روبی، کلثوم، تابش اور زین صاحب خان محمد کے ساتھ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کلثوم کھانا کھاتے ہی پاکیزہ لوگوں کے پاس پہنچی۔ کلثوم ادا سے بہت شرمندہ تھی۔ اس نے ملتے ہی پہلے ادا سے معافی مانگی۔ ادا نے بھی کھلے دل سے معاف کیا۔ اب وہ تینوں لوڈو لے کر بیٹھی تھی۔ سب ہال میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ جب خان محمد نے اپنی بات شروع کی، خان، میں آج یہاں بڑی ضروری بات کرنے آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے تو میری بات کا جواب میرے مطابق ہی دے گا۔ ہم نے شروع سے ہی پاکیزہ کو اپنی بیٹی سمجھا ہے اور اسے تابش کے لیے سوچا ہے۔ یہ بات ہمارے گھر میں بہت بار ہوئی، لیکن تو اسے کرنے کے لیے ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو کیا یہ وقت اب صحیح ہے؟ سب سے پہلا سوال ابراہیم کی طرف سے آیا تھا۔ ابراہیم پتر، تیری بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن دیکھ خان محمد، اب دانش نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اب ہم بچے کی بیوقوف کی وجہ سے اپنے برسوں پرانے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو خان محمد، لیکن کچھ نہیں، بس ہماری بیٹی ہمیں سونپ دے۔ رحیم بھائی، روبی نے بہت امید سے رحیم صاحب کی طرف دیکھا۔ دادو اور خان صاحب نے ابراہیم کی طرف دیکھا، جیسے جواب چاہ رہے ہوں۔ دادا جان، تابش بہت اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا، لیکن پھر بھی میں پاکیزہ کی مرضی پوچھے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ ابراہیم نے اپنی بات پوری کرتے ہی راحیلہ کی طرف دیکھا، جو اپنا سانس روکے سب سن رہی تھی۔ راحیلہ ابراہیم کا اشارہ سمجھتے ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھی۔ پاکیزہ، مجھے ابراہیم نے بھیجا ہے، بھابھی تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں، لیکن ابراہیم تمہاری مرضی جاننا چاہ رہا ہے۔ راحیلہ نے کھڑے کھڑے اپنی بات کہہ دی۔ پاکیزہ، جو اپنا سارا دماغ گیم میں لگائے کھیل رہی تھی، اچانک سے ایسی بات سن کر کنفیوز ہوئی۔ چچی، جیسا آپ سب چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بھائی جو بھی فیصلہ کرے میں اس میں خوش ہوں۔ ادا تو ابراہیم کے پوچھنے پر ہی حیران سی پاکیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راحیلہ نے نیچے آتے ہی خوشخبری سنائی۔ سب خوش ہو گئے، سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ تابش کو جیسے اپنی خوشی سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا منہ ابراہیم کی طرف موڑتے ہوئے بغیر کسی ڈر کے اپنے دل کی بات کہی۔ ابراہیم، میں ایک بار پاکیزہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم دونوں کو ایک بار بات کر لینی چاہیے۔ تم لان میں ویٹ کرو، میں پاکیزہ کو بھیجتا ہوں، ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا پاکیزہ کے روم میں پہنچا۔ پاکیزہ بھائی کو دیکھ پہلی بار کنفیوز ہوئی۔ بھائی؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ پاکیزہ فوراً بھائی کے ساتھ لپٹی۔ نہ جانے کیوں دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ادا ابھی بھی نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم باہر سے خود کو جتنا بھی مضبوط مرد دکھائے، اندر سے اتنی نرم دل کا مالک ہے، ادا نے سوچتے ہوئے اپنے گال پر گرے آنسو صاف کیے۔ پاکیزہ، جاؤ باہر لان میں، تابش ایک بار خود تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے پاکیزہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں کیا بات کروں گی؟
اب یہ بھی میں بتاؤں گا؟ ابراہیم نے پاکیزہ کے سر پر مصنوعی تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، جاؤ ایک بار بات کر لو، یہ تنگ ذہن کا انسان تو بالکل نہیں ہے۔ تو کہا وہ سب محبت میں کی جانے والی فکر تھی، کیئر تھی، وہ تو شاید اپنی قیمتی شے کی طرح مجھے سنبھالنا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم کے جاتی ادا نے زبردستی پاکیزہ کو نیچے بھیجا۔ پاکیزہ سب کی نظر سے خود کو بچاتی ہوئی لان کی طرف بڑھ گئی۔ آج پہلی بار وہ تابش سے اکیلے میں مل رہی تھی، ورنہ ہمیشہ سے سب کے سامنے نارمل الیق سلیقی ہوا کرتی تھی۔ پاکیزہ نے کبھی تابش کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن آج تابش تک پہنچتے پہنچتے اس کی دھڑکن بے قابو ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ کو دیکھتے ہی تابش کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، پاکیزہ نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ پینٹ کے ساتھ گولڈن کرتا پہنے بالوں کی ٹیل پونی کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹھیں؟ تابش پاکیزہ کو بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ میں آپ سے خود پوچھنا چاہتا تھا، آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے ماما بابا میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، میں ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں۔ یعنی میں یہ مان لوں آپ خوش ہیں؟ تابش نے اپنی تیز ہوتی سانس کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ تابش مسلسل پاکیزہ سے نظریں جمائے تھا۔ اس کے برعکس پاکیزہ نے ایک نظر بھی تابش کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکیزہ۔ اسے تابش کے آواز میں بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ میں نہیں جانتا کب سے، لیکن جب آپ کو دیکھا ہے میرے دل نے آپ سے محبت کی گواہی دی ہے۔ پاکیزہ کو اپنا دل زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے نظریں اٹھا کر تابش کی طرف دیکھا، جو پہلے اس پر نظریں جمائے تھا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے اندر جانا چاہیے اب۔ جی ضرور، کیا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ جی کر لیجیے گا، وہ کہتے ہی رکی نہیں، اندر کی طرف بھاگی تھی۔ رات سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ادا پاکیزہ کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بتاؤ بھی کیا کہا تابش بھائی نے؟ ادا 10ویں بار یہ سوال کر رہی تھی، جس کا ہر بار ایک ہی جواب مل رہا تھا، سچی کچھ خاص نہیں، بس پوچھ رہے تھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ ادا بس بھی کرو یار، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جاؤ، بھائی انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا۔ پاکیزہ کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو رہا تھا۔ ادا اسے جی بھر کے تنگ کر اپنے روم میں آئی تھی، جہاں ابراہیم ابھی تک آفس ورک کر رہا تھا۔ ابھی بس کر دو، گھر بھی اتنا کام لے آتے ہو۔ ادا نے کمرے میں آتے کہا، چائے لا دوں؟ ابراہیم نے بہت پیار بڑی نظروں سے ادا کی طرف دیکھا۔ اچھا کام نہیں کروں گا تو تمہیں تنگ کروں گا، وہ کہتی اپنی جگہ سے اٹھ ادا کے قریب آیا۔ میں نے چائے کا پوچھا؟ ادا 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولے، میں نے بھی کچھ کہا وہ نہیں سنا؟ اس نے ادا کو اپنی باہوں میں لیا۔ ابھی نہ تنگ کریں پلیز۔ آج اسے ابراہیم سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بات کر رہی تھی، اور اگر تمہاری بات نہ مانوں تو؟ اس نے ادا کی ناک کو انگلی سے چھوا۔ آپ میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اتنا یقین؟ جی بالکل، اس نے خود کو ابراہیم سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ میں چائے لا رہی ہوں، جلدی سے لیپ ٹاپ بند کرو۔ جو حکم جان، ابراہیم مسکرایا۔ ادا جاتے جاتے پلٹی۔ ابھی؟ جی میری جان، تم مسکراتے ہوئے زیادہ پیارے لگتے ہو، وہ کہتے ہی چلی گئی تھی۔ ابراہیم کی حیرت سے آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ 10 منٹ میں ادا چائے لیے کمرے میں آئی۔ ابراہیم ابھی بھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ادا اپنا کپ اٹھائے بالکنی میں کھڑی ہو گئی تھی، جہاں سرد ہوا کے جھونکے سکون دے رہے تھے۔ ابراہیم بھی اپنا کپ تھامے ادا کے ساتھ کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ سپ لیتے ہوئے بولی۔ بتا بھی دو اب، پاکیزہ کی شادی ہو جائے گی تو میرا دل نہیں لگے گا، وہ مسکرائی۔ ہاں سچ میں تم یہ سوچ رہی تھی؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ ابھی پلیز ہنسو تو نہیں نا، ابھی تو میری تعریف کر کے گئی تھی۔ جی لیکن میری بات کا مذاق نہ اڑائیں، ادا روحان سی ہوئی۔ اچھا بتاؤ کیوں دل نہیں لگے گا؟ اپنے دل کو میرے دل کا پتہ دینا، اس نے ادا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ صبح پاکیزہ یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مسلسل موبائل پر آتی کال اسے پریشان کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کو صبح صبح ایمرجنسی پڑ گئی ہے۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے موبائل کی طرف بڑھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے بڑبڑائی۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी कौन? पाकीज़ा ने बेजारी से पूछा। वो फ़ोन कंधे का सहारा देती हुई बैग चेक करने लगी। ताबिश बात कर रहा हूँ। पाकीज़ा का मोबाइल गिरते गिरते बजा। आप? जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी, वो मुझे यूनी के लिए लेट हो जाएगा, नीचे भाई वेट कर रहे हैं। सॉरी, यूनी का मेरे जहन में नहीं रहा। नहीं, सॉरी तो नहीं बोले आप। ओके, मैं रात को कॉल करूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़। पाकीज़ा जल्दी से नाश्ते के टेबल पर पहुंची। कहाँ रह गई थी पाकीज़ा? बेटा, ज़किया ने नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मामा, बुक ढूंढ रही थी, लेट हो गई। अदा मुस्कुराते हुए पाकीज़ा की तरफ देखा, जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। पाकीज़ा ने भी आंखें दिखाई। हया, आज तुम इब्राहिम के रूम में जाओगी और जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी। लेकिन क्या? वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस कुछ दिन खुश हो जाओ। इब्राहिम, फिर तुम्हारे दिन बुरे शुरू। दानिश हदायत पाने वालों में से हरगिज़ ना था। वो आज भी इतना ही गंदा जहन रखता था। उसने अपने प्लान के मुताबिक हया को समझाया कैसे वो इब्राहिम के करीब जाए, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों की तस्वीरें ले सके। हया ने भी प्लान को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इब्राहिम के ऑफिस में गई, उसके सर पर सवार झुककर उसे फ़ाइल दिखाने लगी। जैसे वो सीधी होने लगी, जानबूझकर वो इब्राहिम पर गिरी, जिसको दानिश मुख्तलिफ पोज में मोबाइल में सेव कर चुका था। रात पाकीज़ा सोने के लिए लेटी थी कि मोबाइल बजने लगा। नंबर देखते ही धड़कते दिल के साथ वो उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो तो नहीं गई थी? नहीं, बस सोने के लिए लेटी थी। मेरा फ़ोन करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, वक्त गुजर रहा था। अदा को इब्राहिम की आदत सी हो गई, या फिर मोहब्बत। वो रोज़ चाय बना कर ले जाती और कितनी देर इब्राहिम के साथ बैठ बातें करती। घर फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। इब्राहिम के रिसेप्शन के साथ पाकीज़ा का निकाह तय पाया था। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है। अदा यूनी जाने के लिए तैयार हो रही थी, जब बुरा सा मुंह बनाकर इब्राहिम को देखा। तो चले जाओ, पाकीज़ा ने भी तैयारी करनी है, तुम दोनों मामा के साथ चले जाना। उसने अपनी फ़ाइल ढूंढते हुए कहा। मुझे तुम्हारे साथ जाना है अभी। इब्राहिम को तो जैसे अपनी समायत पर यकीन नहीं आया। उसने नज़रें उठाकर अदा की तरफ देखा, जो अपने बालों को पोनी में कैद कर रही थी। इब्राहिम अदा के पीछे आकर खड़ा हुआ था और शीशे से उसे देख जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसने अदा के गिर्द अपनी बाहें फैलाई। मेरे साथ ही क्यों? वैसे ही इब्राहिम को बहुत प्यार आया था अदा पर आज। पहली दफ़ा उसने कोई फरमाइश की थी, वो भी इतनी खूबसूरत। वो नज़रें झुकाए सामने पड़े हेयर ब्रश को देख रही थी। अब उसे इब्राहिम का यूं करीब आना बुरा नहीं लगता था। अब तो इब्राहिम ऑफिस से लेट हो जाता तो उसे बेचैनी होने लगती। वो रात का इंतज़ार बेसब्री से करती कि वो इब्राहिम के लिए चाय बनाए, खूब बातें करे, लेकिन वो अपनी फीलिंग इब्राहिम को बता नहीं पा रही थी। इब्राहिम ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसकी पेशानी पर प्यार किया। अदा इब्राहिम की शर्ट को मजबूती से थामे दी। आज शाम को चलेंगे शॉपिंग पर, ओके? इब्राहिम कहते दोबारा फाइल ढूंढने लगा। अदा भी अपने दिल को काबू में किए दोबारा तैयारी में लगी। वक्त गुजर रहा था, जैसा कि उसका काम ही गुजरना है। इस दौरान ताबिश रोज़ कॉल करता, लेकिन पाकीज़ा ने कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं की। जब भी कॉल आती, पाकीज़ा को बात करने के लिए अल्फाज ही ना मिलते। ताबिश के लिए इतना ही काफ़ी था। पाकीज़ा की आवाज़ सुनने को मिल जाती। अदा के ताल्लुकात अपने वालिदैन के साथ भी बहाल हो गए। घर में सब खुश थे। आज दानिश यूनी पहुंचा था। काफ़ी कोशिश के बाद उसे अदा नजर आई। उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा किसी लड़के से कहकर अदा तक पहुंचाया। खुद वहीं खड़ा देखने लगा। अदा ने पकड़ते उसे खोला और जिसमें से चंद तस्वीरें अदा की गोद में गिरी, जिनको देख एक पल तो अदा का दिमाग घूमा था। इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठे किसी लड़के को थामे था, लेकिन अदा को इब्राहिम की मोहब्बत ने बदल दिया था। अब वो एक जज्बाती लड़की नहीं थी। उसके दिल ने इब्राहिम की हक में गवाही थी। मुझे उनके साथ एक कमरे में रहते हुए 3 महीने हो गए, लेकिन उसने कभी मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की। मैं जानती वो यही चाहता है, मैं ये रिश्ता दिल से कबूल करूं, लेकिन मैं उसकी बीवी थी। वो चाहता तो अपनी मर्जी को भी तरजीह दे सकता था। ऐसा इंसान ये हरकत नहीं कर सकता। दानिश दूर खड़ा अदा को गहरी सोच में डूबा देख महफूज हो रहा था।
لیکن اگلے ہی پل وہ حیران ہوا۔ ادا تصویروں کو پھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ دانش کو سوچتا ہوا چہرے پر غصہ لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ چھوڑوں گا تو نہیں ابراہیم، تمہیں اتنے سکون سے نہیں رہنے دوں گا تمہیں۔ تم ہمیشہ سے جیتتے آئے ہو، لیکن اس بار تمہیں ہارنا ہوگا۔ دانش گھر پہنچتے ہی ریوالور ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا ابراہیم پاکیزہ ادا کو یونی سے پک کرنے جاتا ہے۔ دانش ریوالور لیے یونی کے سامنے چھپ کر اس کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ابراہیم کی گاڑی آتی دکھائی تھی۔ گاڑی دیکھتے ہی ادا اور پاکیزہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ دانش نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ ابراہیم گاڑی سے باہر آیا تھا۔ تم دونوں زیادہ نہیں تھکی تو مارکیٹ چلیں؟ ضروری ہے ابھی؟ پاکیزہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کا تو مارکیٹ کا سن کر منہ ہی لٹک گیا تھا۔ چلو رہنے دو، گھر جا کر ریسٹ کرو، شام میں چلیں گے۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا؟ ادا نے سوالیہ نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دراصل ابراہیم پاکیزہ کی شادی کا تحفہ اسے ساتھ لے جا کر لینا چاہ رہا تھا، لیکن پاکیزہ کے منہ بنانے سے ہی اس کی تھکاوٹ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ دانش ریوالور سے گولی نکال چکا تھا، لیکن ابراہیم پلٹا تھا اور گولی سامنے کھڑی پاکیزہ کو جا لگی تھی۔ ادا کی چیخ پر ابراہیم نے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دماغ تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ادا پاکیزہ کا سر گود میں رکھے چیخ رہی تھی، ابھی پلیز ہاسپٹل چلیں، پلیز ابھی جلدی کریں۔ ادا نے پاکیزہ کا سر زمین پر رکھ اسے جھنجھوڑا تھا۔ ابھی چلیں بھی کیا؟ ابھی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، ہاسپٹل چلیں پلیز۔ ابراہیم ہوش میں آتے ہی پاکیزہ کو گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگا دی۔ ادا مسلسل پاکیزہ کا منہ تھپتھپاتے اسے پکار رہی تھی، پاکیزہ پلیز آنکھیں کھولو، اٹھو پلیز، پاکیزہ آنکھیں کھولو۔ وہ چیخ رہی تھی، لیکن اس وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ابراہیم نے ہاسپٹل پہنچ کر فون کیا۔ ادا اور ابراہیم آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ ادا تو اپنے آنسو صاف کرتی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن ابراہیم آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے کیا سوچ رہا تھا۔ کہاں ہے پاکیزہ میری بچی؟ زکیہ کی آواز پر ابراہیم نے آنکھیں کھولی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹا۔ ماما اب دعا کریں اللہ سے پاکیزہ کو کچھ نہ ہو، وہ رو رہا تھا۔ رابعہ نے بہت مشکل سے ماں بیٹے کو الگ کیا تھا۔ ادا نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے تسلی دینی چاہی۔ ادا خود کس ڈر کے حصار میں تھی، اسے اپنا کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا۔ یونی کے گیٹ پر لگے کیمرے سے بہت مدد ملی تھی۔ اس میں صاف دانش ریوالور چلاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب اسے ڈھونڈنا باقی تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ابراہیم نے اپنے کندھے پر رکھا ادا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سب اپنی سانسیں روک کے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی۔ یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ زکیہ فوراً بولی تھی۔ نہیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ روبی سنتی ہی تابش کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ بھابھی کیسی ہے پاکیزہ؟ اللہ کا شکر ہے، اب خطرے سے باہر ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے دانش کو جیل سے نکلوانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ روبی واقعی بہت شرمندہ تھی۔ بچے غلط کرے تو اس میں ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ بھابھی آپ پریشان نہیں ہو، اللہ نے میری بیٹی کو زندگی بخشی، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ ابراہیم کی نظر تابش پر پڑی، جو منہ لٹکائے سائڈ پر کھڑا تھا۔ چہرے پر فکر، پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی تو اپنی بہن کے لیے خوش تھا۔ اللہ نے اس کی دعائیں رتنی کی تھی۔ اس کی پیاری بہن زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو تابش۔ تابش نے جیسے ابراہیم کے تسلی دینے سے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ کون کون سے خیالات اس کو ستا رہے تھے۔ ان کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، لیکن سب اکٹھے نہیں چلے جانا۔ سسٹر نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن کون رکنے والا تھا؟ سبھی پاکیزہ کے سر پر سوار تھے۔ سب نے اسے دیکھ سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ منہ پر آکسیجن ماسک لگنے کے باوجود ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دانش گرفتار ہو چکا تھا اور اس بار کسی نے اس کی رہائی کروانے کی کوشش نہیں کی۔ دن گزر رہے تھے، سب پاکیزہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔
وہ جلد صحتیاب ہو رہی تھی۔ روبی اور خان محمد دوبارہ پاکیزہ کا حال احوال پوچھ گئے تھے۔ تابش روز پاکیزہ کو کال کرتا، مشکل سے 2 منٹ ہی بات ہوتی، جس میں صرف الیک سلیک کے بعد حال چال پوچھا جاتا۔ کیا سوچا ہے پھر شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی کرنی ہے یہاں؟ آج خان محمد اسپیشلی شادی کی بات کرنے آیا تھا۔ شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی، لیکن دادا جان آپ یہ مت سوچیے گا، شادی کے بعد دانش کے بارے میں رعایت کی جائے گی۔ میں تو اب اس شادی کے حق میں ہی نہیں ہوں، بس دادا جان کی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور تابش میں بھی کوئی برائی نہیں جس کو جواز بنایا جائے۔ نہیں ابراہیم پتر، تو فکر نہ کر، دانش سب جیل میں ہی رہے گا، ہمیں ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے تابش۔ خان محمد دکھی ہوئے۔ جان جی اٹھ جاؤ، آج لہنگا لینے جانا ہے۔ ادا نے کمرے میں آتے ہی پاکیزہ کا کمبل کھینچا۔ ادا جانی پلیز تھوڑا سا اور سونے دو۔ بالکل بھی نہیں، ابھی اٹھو، جلدی، ابھی کلر بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ ادا فل موڈ میں آئی تھی، پاکیزہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ پاکیزہ، میں سوچ رہی تھی تم ریڈ کلر کا لہنگا پہننا، بہت سوٹ کرے گا تمہیں۔ چلو کلر سلیکٹ ہو گیا، میں سو جاؤں۔ پاکیزہ دوبارہ لیٹی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ آہا مذاق کر رہی تھی میری جان، ادھر آؤ، جلدی سے بتاؤ کب جانا ہے؟ بھائی کے ساتھ جانا ہے کیا؟ آج پاکیزہ کی مہندی تھی، فنکشن میرج ہال میں ایک ساتھ ہی کیا گیا تھا۔ پاکیزہ گرین کلر کا لہنگا پہنے، تابش سفید شلوار کے ساتھ گولڈن کرتا پہنے، ان کی جوڑی کسی شہزادی کی جوڑی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگ انہیں دیکھ رشک کر رہے تھے۔ ادا بھی گرین کلر کی فراک جو پاؤں تک آ رہی تھی، سائڈ پر دوپٹہ سیٹ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کب سے ابراہیم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد ابراہیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ ادا اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ ابھی کہاں گئے تھے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا وہ کیوں؟ ابراہیم نے شرارت بھری مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ ادا فوراً نظریں جھکا گئی۔ ویسے ہی، ہاتھ دھو، ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا ایک کے بعد ایک ہاتھ آگے بڑھایا، جس میں ابراہیم پھولوں کے گجرے پہنا چکا تھا۔ تھینک یو ابھی۔ ابراہیم اس کی ناک کو چھوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد سب تھکے ہارے گھر پہنچے، اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تھے۔ ابراہیم پاکیزہ کے روم میں آیا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو ابراہیم کو دیکھ مسکرا دی۔ بھائی آپ کب آئے؟ ابھی آیا۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پاکیزہ ہاتھوں کو لوشن لگاتی ہوئی بھائی کے پاس آ کر بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ابراہیم کو پاکیزہ بہت تھکی تھکی لگی۔ بالکل ٹھیک۔ پاکیزہ اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کا بازو پکڑ اسے کندھوں سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ابراہیم دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ خوش ہو؟ جی، ایک پرومس لینے آیا ہوں۔ جی بولیں۔ پاکیزہ آنکھیں موندے ہی بات کر رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی پرابلم ہو تو تم مجھے فوراً کال کرو گے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو مجھ سے کبھی نہیں چھپاؤ گے۔ تمہارا یہ بھائی ہمیشہ ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ملے گا۔ میں جانتی ہوں بھائی، اور آپ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ اب کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہوں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ابراہیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے پاکیزہ سو رہی ہے۔ چلو اٹھو، سو جاؤ، تھک گئی ہو۔ پاکیزہ واقعی آدھی نیند میں تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ تک گئی۔ بھائی جی، ابراہیم دروازے سے پلٹا۔ وہ آگے بڑھ بھائی کے گلے لگی۔ آئی لو یو سو مچ بھائی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ اللہ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا پاکیزہ اب رو پڑے، وہ اسے پیچھے کرتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا۔ پاکیزہ بھی آنکھیں صاف کرتی ہوئی لیٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اداس ہو چکی تھی، وہ بھی شاید بہت تھک گئی تھی۔ ابراہیم بھی لائٹ آف کر لیٹ گیا۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا، گھر میں بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی۔ ذکیہ کب سے پاکیزہ کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پاکیزہ خود ہی نیچے ماما کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ ماما، پاکیزہ نے کام کرتی ماں کو پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں لیا۔ بولو میری جان، اپنے ہاتھ سے اچھا سا ناشتہ بنا دیں، بیٹھو میری بچی۔ ذکیہ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما۔ ماما، اب پاکیزہ سامنے سے ماما کے گلے لگی تھی۔ جی کیا ہوا؟ میں آپ کو بہت مس کروں گی، پاکیزہ کہتی رو رہی تھی۔ نہ میری بچی، روتے نہیں، اللہ میری بیٹی کی قسمت اچھی کرے۔ ارے
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادا نے کچن میں آتے ہی ماحول ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ مجھے پریشان کر دیا، ادا دیکھو بچوں کی طرح لپٹی ہے۔ چلو بیٹھو تم دونوں، ناشتہ کرو، پھر پارلر بھی جانا ہے۔ ادا نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کو سنبھالا۔ آج پاکیزہ نے اسکن کلر کا لہنگا جس پر سلور کام ہوا تھا ریڈ دوپٹے کے ساتھ پہنا۔ تابش اسکن شیروانی پہنے پاکیزہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دوسری طرف ادا لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے ابراہیم نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ لوگ دونوں جوڑیوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پاکیزہ کے نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا اور رخصتی کا ٹائم آ پہنچا، جو کہ ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ کے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ سب سے مل کر بہت روئی۔ اپنے ساتھ ساتھ سب گھر والوں کو بھی رلا کر وہ رخصت ہو چکی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکیزہ راستے میں بھی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تابش نے پاکیزہ کے ہاتھ کو تھام اسے چپ ہونے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ کلثوم نے پاکیزہ کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے کمرے میں پہنچایا تھا۔ وہیں تھوڑی بہت رسمیں کی گئی۔ پاکیزہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ کلثوم کی کسی بات پر ہنسی تھی۔ جب تابش کمرے میں آیا تھا، پاکیزہ ایسے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ ہیلو بھائی کدھر؟ کلثوم بھائی کی طرف بڑھی۔ پہلے پیسے دینے تھے، پھر اندر آنا تھا۔ پیسے کیوں؟ کیوں کیا؟ رسم ہے بھائی، جلدی کرے پیسے نکالیں۔ کلثوم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تابش نے اپنا پرس نکال کلثوم کے ہاتھ پر رکھا۔ لو، جتنے چاہیے لے لو۔ واہ، چلے میں سارے رکھ لیتی ہوں، وہ کہتے روم سے چلی گئی تھی۔ پاکیزہ کو اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک۔ تابش نے پاس بیٹھتے اپنی جیب سے منہ دکھائی کے لی گئی رنگ نکالی اور اپنا ہاتھ پاکیزہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ تابش کے ہاتھ میں دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے رنگ پہناتے ہوئے تعریف کی۔ پاکیزہ نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ میری تعریف نہیں کرو گی؟ اس نے پاکیزہ کا منہ ہاتھ سے اوپر کیا۔ پاکیزہ پھر بھی نظریں جھکائے تھی۔ پاکیزہ میری طرف دیکھو۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ اعتراف میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہیں جلد اس بات پر یقین آ جائے۔ مجھے یقین ہے تابش، پاکیزہ مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائے تھے۔ تو پھر میری زندگی کے سفر کو خوبصورت بنانے میں میرا ساتھ دو گی؟ جی، میں پوری کوشش کروں گی۔ تابش اور پاکیزہ کی نئی زندگی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو ادا مرر کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ادا کی مدد کرنی شروع کی۔ میں کر لوں گی، ابھی پلیز رہنے دو۔ ابراہیم نے جھٹ سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بس کر دو، کیوں اتنا ظلم کر رہی ہو مجھ غریب پر؟ ابراہیم نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا ظلم کیا؟ وہ معصوم بنی تھی۔ اتنی پیاری بیوی سامنے ہو اور جولری بھی نہ اتارنے دے، یہ ظلم نہیں؟ ابھی جی بولو جان، اب سے تم میرے ہو۔ آج میں ادا ابراہیم خان اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہوں۔ ابراہیم تو جیسے گرنے والا تھا۔ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ ادا نے ابراہیم کا منہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ابراہیم نے ادا کو گلے لگایا اور اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ آج ابراہیم کی محبت مکمل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے صبر اور محبت سے ادا کو اپنا بنائے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو نکاح کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، اس میں محبت اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ میرج ہال میں پاکیزہ کے ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ چاروں طرف لگی لائٹس، پھولوں سے کی گئی سجاوٹ ماحول کو اور خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ پاکیزہ اور ادا کب سے سر جوڑے باتوں میں مصروف تھی۔ ابراہیم تابش کو کچھ خاص لوگوں سے ملوانے لے گیا تھا۔ پاکیزہ پیچ کلر کا لہنگا پہنے تھی اور ادا بھی بلیو کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ دونوں خوش تھی، اپنی اپنی زندگی میں نئے سفر پر گامزن تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک ایک کر دونوں جوڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا اور پھر فیملیز کے ساتھ خوشگوار لمحات کو کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔